اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں شاہد مسرور آپ کا میزبان ایمرجنسی فلڈ اپیل کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین کرام، احساس، یہ وہ احساس ہے جو کسی ادارے کا نام تو ہے، لیکن میں جب سوچ رہا ہوتا ہوں تو مجھے احساس یہ ہوتا ہے کہ یہ ادارہ ہم خود ہیں، میں اور آپ احساس ہیں۔ وہ سارے لوگ احساس ہیں کہ جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جب بھی کہیں انسانی المیہ ہو تو ان کا کردار کیا ہے، انہیں کیا کرنا ہے، یعنی پازیٹیولی ہر شخص جو اس بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے وہ احساس ہے۔ اس وقت پاکستان میں سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے جو معاملات ہیں، ان معاملات کو دیکھتے ہوئے ہمیں آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھتی ہیں، اور ان گزارشات کی نسبت سے ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بستی میں، ایک آبادی میں، جیسے آپ کے ہمارے گھر ہیں، لوگ رہا کرتے تھے۔ شاید ہم سے بہتر بھی تھے اس میں کچھ، ان کے گھر بہت مضبوط اور بہت اچھے بنے ہوئے تھے۔ زمینیں تھیں ان کی، زمینوں پر لہلہاتی فصلیں تھیں۔ کچھ لوگ ان کی زمینیں تھیں، کچھ لوگ ان زمینوں پر محنت کر کے کمایا کرتے تھے۔ غلے کے گودام تھے ان کے زمینوں سے اور ان کے گوداموں سے مال جو ہے وہ شہروں کی منڈیوں میں جایا کرتا تھا۔ کچھ لوگوں کے اپنے دوسرے کاروبار بھی تھے، وہ کیا کرتے تھے، خوشحال تھے، پیسہ تھا، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، لوگوں تک اللہ کے دیے ہوئے پیسے میں سے، رزق میں سے وسائل پہنچایا کرتے تھے۔ بعض لوگ زمیندار کہلاتے تھے، بعض لوگ جاگیردار کہلاتے تھے، بعض لوگ جو ہے وہ سرمایہ دار کہلاتے تھے، بعض لوگ نوکری پیشہ تھے، بعض لوگ جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، سب خوشحال تھے۔ لیکن آسمان سے پانی برسا، اس نے سیلاب کی شکل اختیار کی، اور وہ گودام، وہ کاروبار، زمینوں پر کھڑی ہوئی فصلیں سب تباہ ہو گئیں۔ لوگوں کے پاس گاڑیاں تھیں، وہ بہہ گئیں۔ جو وسائل تھے وہ وسائل ختم ہو گئے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ لائٹ، بجلی، اس کی تنصیبات تباہ ہو گئیں۔ پانی تو پانی ہی پانی تھا نا، پھر پینے کا پانی کہاں؟ غذا نہیں رہی، لوگ گھروں میں رکھتے ہیں، لوگ مختلف جگہوں پہ رکھتے ہیں۔ کسی کے ہاں ایک ہفتے کا راشن ہوتا ہے، کسی کے گھر ایک مہینے کا، کسی گھر اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ سب چلا گیا۔ گھروں میں جو فرنیچر تھے وہ تباہ ہو گئے۔ پانی میں گھرے ہوئے لوگوں کو زندگی بچانی تھی، اور وہ زندگی بچانے کے لیے پکارتے رہے، اور جب پکارتے رہے تو ان کی مدد کے لیے لوگ پہنچے۔ اس میں فوجی جوان بھی تھے، اس میں NGOs بھی تھیں، اس میں سرکاری ادارے بھی تھے، غیر سرکاری لوگ بھی تھے۔ انہوں نے بچایا، اور کچھ لوگ اپنی مدد کے تحت اس سیلابی علاقے سے نسبتاً کم پانی والے علاقے میں یا خشک علاقے میں چلے گئے۔ زندگی بچ گئی، لیکن نہ غذا ہے، نہ سر پر سایہ ہے، نہ رہنے کے لیے جگہ ہے، کیونکہ کچھ لوگ پہلے سے بیمار تھے، کچھ ضعیف تھے، کچھ بزرگ تھے، یعنی عمر رسیدہ تھے، کچھ بہت معصوم بچے، اور کچھ لوگ اس پانی اور اس موسم کی جو سختی ہے اس کی وجہ سے بیمار ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ وہ لوگ جب پہنچے تو بہت سے لوگوں کو ریسٹ چاہیے تھا۔ ریسٹ سے مراد یہ مریضوں کو ایسی جگہ چاہیے تھی کہ جہاں وہ موسم کی سختیوں سے اور ان صعوبتوں سے بچ کر رہائش اختیار کر سکیں، اور دوائیں بھی چاہیے، پینے کے لیے پانی بھی چاہیے، استعمال کے لیے پانی چاہیے۔ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جہاں اس طرح کی سیلابی صورتحال پیدا ہو جائے، وہاں پیٹ کی بیماریاں اور ایسی جان لیوا بیماریاں ہوتی ہیں کہ لوگ انہی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کیا کریں؟ ان کے سر پہ سایہ نہیں ہے۔ بارش تو کسی وقت میں بھی ہو سکتی ہے، اور بارش کا موسم ہے۔ گرمی نہیں رہتی، جہاں اس طرح پانی ہو، اس طرح کا موسم ہو، وہاں گرمی نہیں رہتی، سردی ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو بستر چاہیے، دوائیں چاہیے، اور پھر سب سے بڑھ کر غذا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا بچوں کے لیے دودھ نہیں ملا،
کہاں ملے گا دودھ بچوں کے لیے؟ چھوٹے بچے تو ہیں نا، ان کی ضرورتیں تو پوری ہونی ہے نا۔ اب یہ بتائیے کہ وہ لوگ جن کو زندگیاں بچا کر خشکی پر لے آئے ہیں، سرکاری ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن لوگ بہت ہیں، ہر ایک تک جو ہے وہ دسترس اور پہنچ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ان تک این جی اوز پہنچ رہی ہیں، ہم آپ پہنچتے ہیں، احساس پہنچتا ہے، اور احساس پہنچتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے، ان کے سر پہ سایہ دیتے ہیں، ان کو جو ہے چھپر دیتے ہیں، انہیں کیمپ دیتے ہیں، اس کے ساتھ انہیں پانی دیتے ہیں، انہیں غذا دیتے ہیں۔ غذا اس طرح سے کہ راشن فراہم کیا جاتا ہے، ایک ہفتے کا راشن دے دیا ایک فیملی کو، اور پھر اس کے بعد ایک ہفتے کا راشن ایک فیملی کو دے دیا۔ یہ راشن وہ نہیں ہے جس طرح ہم صبح سو کر اٹھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ آج ہم یہ کھائیں گے اور ہم کھا لیتے ہیں، شام کو ہم جائیں گے، جا کر کہیں باہر کھا لیں گے۔ یہ وہ راشن ہے، وہ غذا ہے کہ جو مل رہا ہے پیٹ بھر کر کھا لینا ہے، بچوں کو کھلا دینا ہے، جو مریض ہیں ان تک غذا پہنچا دینی ہے۔ تو دواؤں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کوئی بہت ہی اعلیٰ ترین معیار کا علاج نہیں ہے جو بڑے بڑے ہسپتالوں میں کیا جاتا ہے، بڑی سہولیات کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو ان مشکلات کا شکار ہونے کے بعد کسی جگہ پہنچے ہوئے ہیں، ان کو صرف وہ دوا دینی ہے کہ جس سے ان کی زندگیاں بچ جائیں، ان کی جو وقتی طور پہ تکالیف ہیں وہ دور ہو جائیں۔ یہ شاید فرسٹ ایڈ سے ایک اسٹیپ آگے کا مرحلہ ہے صرف۔ اس کے لیے بھی ہمیں اور آپ کو آگے بڑھنا ہے، ہمیں اور آپ کو کام کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو ڈونیٹ کرنا ہے۔ یہ ڈونیشن ہوگا، پیسہ ہوگا تو وسائل حاصل کیے جائیں گے، اور پھر وہ وسائل ان تک پہنچائے جائیں گے۔ اس کے لیے حاضر ہوئے ہیں ہم احساس کے پلیٹ فارم سے جب بھی کہیں کوئی انسانی سانحہ رونما ہوتا ہے، چاہے وہ قدرتی ہو، مین میڈ ہو، جس نوعیت کے بھی حادثات ہوتے ہیں، جس نوعیت کی بھی صورتحال ہوتی ہے، جہاں لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پہنچتے ہیں، اور وہاں ہم اس یقین کے ساتھ پہنچتے ہیں کہ دنیا بھر میں موجود ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم اکیلے کہیں نہیں جاتے، اور ہم اکیلے کہیں اس لیے نہیں جاتے کہ ہمارے ساتھ دنیا بھر میں موجود یہ وسائل موجود ہیں جو آپ ہیں۔ اور آج پھر ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ آپ کو اور ہمارا ساتھ رہنا ہے، اس لیے رہنا ہے کہ ہمیں آپ کو مل کر نیکیاں کرنی ہیں۔ یہ جو ٹرانسمیشن کا ٹائم ہوتا ہے نا، جس کو ہم ایئر ٹائم کہتے ہیں، یہ ادارہ مستقل اپنا ایئر ٹائم جو ہے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر کے رکھتا ہے، جس میں ہم آپ کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ نیکی کرنی ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ انفیکٹ کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں انسانوں کو مدد کی ضرورت ہے، کن کن حالات میں مدد کی ضرورت ہے، اور پھر ہم اس کے لیے پروگرام ترتیب دیتے ہیں، مستقل پروگرام ترتیب دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ نیکی جو ہے کسی ایک دن مخصوص ہے کہ سال میں ایک دن کر لینی ہے، ایک ہفتے کر لینی ہے۔ نیکی کا سفر چلتا رہتا ہے۔ انسان اگر پرابلمز میں ہیں تو ان کے پرابلمز کو دور کرنے کے لیے، معاشرتی ناہمواریت دور کرنے کے لیے، دنیا میں غربت کا خاتمہ کرنے کے لیے، ان لوگوں کو جو بیمار ہیں، جن تک دوائیں نہیں پہنچتی، یا جو قدرتی آفات کا تسلسل کے ساتھ شکار ہو جاتے ہیں، ان کی بہبود کے لیے کام کرنا، یہ ہمارا مشن ہے، احساس کا مشن ہے، جس کے تحت ہم آپ کی خدمت میں آج بھی حاضر ہوئے ہیں کہ بلوچستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے، بچیاں، لڑکے، لڑکیاں، مرد، عورتیں، بوڑھے، ضعیف، بیمار، یہ سب آپ کی امداد کے منتظر ہیں۔ اور پاکستان کے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ یہ مثال قائم کی ہے کہ وہ جب بھی دنیا میں کہیں، صرف پاکستان، دنیا میں کہیں اگر انسانوں پر کوئی برا وقت آتا ہے تو یہ صف اول میں موجود ہوتے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے۔ یہ تو پاکستان ویلفیئر کرنے والی اسٹیٹ ہے، پاکستان ویلفیئر کرنے والی اسٹیٹ ہے۔ ہم یہاں سے ہمیشہ دنیا میں، چاہے جنگی حالات ہوں بیروت کے، چاہے روہنگیا میں انسانی المیہ ہو، چاہے کہیں پر بھی کوئی معاملات ہوں، حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ بارش کی تباہ کاریاں ہی صرف نہیں ہیں، ہم تو غریب آبادیوں کے لیے یہ جو قربانی کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ اور ہم مل کر ان کے لیے جو اہتمام کرتے ہیں، قربانی کا اہتمام کر کے گوشت ان تک پہنچاتے ہیں۔ ہم ماہ رمضان المبارک میں افطار اور سحر کا اہتمام مل کر آپ اور ہم کرتے ہیں۔ غریب فیملیز تک راشن پہنچانے کا سلسلہ تواتر کے ساتھ جاری ہے، لیکن
اس سب سے بڑھ کر یہ معاملہ ہے کہ ہمارے بہن بھائی، بلوچستان کے بہن بھائی، میں کل بھی ٹرانسمیشن میں کہہ رہا تھا کہ جب ہم چھوٹے سے تھے تب سے ہم یہی پڑھتے چلے آئے. اب KPK کہلاتا ہے، پہلے صوبہ سرحد کہلاتا تھا، اور اب گلگت بلتستان بھی اس میں شامل ہے صوبے میں. لیکن ہم بچپن سے کہتے آئے کہ جی پاکستان میں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور سرحد، یہ مل کر پاکستان بنتا ہے، یہ مل کر پاکستان بنتا ہے. ہمارے جو رگوں میں دوڑنے والا خون ہے نا، اس خون میں یہ پاکستانیت شامل ہے، اور ہم اس کے علاوہ پاکستان، یعنی اس سے ہٹ کر تو پاکستان کا تصور ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ہم کہتے ہیں ہمارا دل ہے، ہماری جان ہے پاکستان، تو پاکستان میں رہنے والے بھی تو بلوچستان میں رہنے والے ہمارا دل بھی ہیں، ہماری جان بھی ہیں. جو زمین کی مٹی کی خوشبو ہے نا، وہ بڑی آسانی کے ساتھ بلوچستان میں جا کے سونگھ لی جاتی ہے. لہٰذا آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے ان بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو تنہا نہیں چھوڑیے گا. ان کے لیے بڑھ کر آگے آئیے. جتنا ڈونیٹ کر سکتے ہیں آپ، 1000، 2000، 3000، 10,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ، جو ڈونیٹ کر سکتے ہیں آپ ڈونیٹ کیجئے. دنیا میں آپ جہاں کہیں موجود ہیں، آپ ڈالرز میں کرتے ہیں، آپ پاؤنڈز میں کرتے ہیں، کسی اور کرنسی میں کرتے ہیں، جو کر سکتے ہیں ان کے لیے آپ ڈونیٹ کیجئے. ہم آپ کی خدمت میں انسانی ہمدردی کے طور پر اس احساس کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ یہ نیکی کا کام آپ کو اور ہمیں مل کر کرنا ہے. یہ زبان جو میں بول رہا ہوں، اس زبان کو سننے والے دنیا بھر میں جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ سب اس ویلفیئر کے کام میں، اس نیکی کے کام میں ہمارے ساتھ شریک ہوں، تاکہ ہم کسی ایسے شخص کو جو پکار رہا ہے مدد کے لیے، اور خاص کر ہمارا مسلمان بھائی یا بہن یا انسانیت کے نام پر جو بھی ہے، ہم اس کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اس وقت بلوچستان میں صورتحال ایسی ہے فلڈ کی وجہ سے، راجن پور میں بھی حالات بہت خراب ہیں، پنجاب کے بعض علاقوں میں بہت معاملات خراب ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کو اس وقت مدد کی ضرورت ہے، اور ہمیں مدد کرنی ہے، ہم مدد کریں گے. میں اپنے پینل کا آپ سے تعارف کروا رہا ہوں. میرے ساتھ تشریف فرما آج ایک بہت ہی ممتاز و محترم شخصیت، آپ عالم دین ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ARYQ-TV کے جو پروگرامز ہیں، ٹرانسمیشن ہے، اس ٹرانسمیشن میں خاص طور پہ ہم علماء کرام کی خدمات حاصل کر کے نہ صرف یہ کہ ان سے دین کا علم حاصل کرتے ہیں، بلکہ ہم ان کی وساطت سے، ان کے توسط سے ہم دنیا بھر میں موجود اپنے ناظرین کو، اپنے سامعین کو یہ میسیج بھی فراہم کرتے ہیں کہ انسانی خدمت کے لیے ہمارے لیے کیا احکامات ہیں اور ہمیں کیا کردار ادا کرنا ہے. ہمارے ساتھ بہت ہی ممتاز و محترم شخصیت، ایک عالم دین ہیں جو ایک باقاعدہ ایک ادارے سے وابستہ ہیں، درس نظامی کی آپ جو ہے وہ تدریس فرماتے ہیں، آپ خطیب بھی ہیں، آپ امام بھی ہیں، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے قلم کے ذریعے بھی دین کی خدمت کریں. محترم علامہ احمد منیر نورانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں علامہ صاحب؟ اللہ کا شکر ہے. شاید بھی آپ سنائیں. الحمدللہ الحمدللہ سر، الحمدللہ. دوسری شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما، یہ ایک بڑی ممتاز سماجی شخصیت ہیں. یہ ایک خاص فیلڈ میں، یہ جو LPG کی فیلڈ ہے اس میں بھی یہ ایک بڑی تنظیم میں ایک بڑے عہدے کے تحت کام کر رہے ہیں، اور پیشے کے اعتبار سے آپ انجینئر ہیں. بڑا آپ کا تجربہ ہے، سماجی خدمات جو ہے آپ کو خاندانی طور پر ورثے میں ملی ہیں. ہمارے ساتھ اس سے پہلے بھی ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ رہے ہیں. انجینئر فرحان ایاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ یاد رکھتے ہیں ایسے کاموں میں. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے چنے ہوئے لوگوں کو یہ موقع دیتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کے لیے اپنی آواز لوگوں تک پہنچا سکیں. تو آپ اپنی بات چیت اور گفتگو جاری رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ سر ہم آپ سے بھی گفتگو کریں گے. جی ہم بالکل آپ سے بھی گفتگو کریں گے، کیونکہ آپ سے ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے. ناظرین کرام، آپ کو اسکرین پر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں آج جس مشن کے تحت حاضر ہوئے ہیں، تو اس مشن کے تحت ترپال، خیمے، راشن، پانی اور دوائیں یہ ہمیں چاہیے ان بہن بھائیوں کے لیے جو سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہوئے ہیں. اور ہم نے عرض کیا آپ سے کہ آپ جتنی استطاعت رکھتے ہیں آپ
اس حد تک بڑھ کر آگے آئیے، کوشش کیجئے کہ مدد ضرور کریں. اور میں اس سے پہلے بھی ٹرانسمیشن میں کہہ چکا ہوں، آج بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل جب تک آگے نہیں آئے گی، دنیا میں کہیں پر بھی نوجوان نسل اگر آگے آ جائے تو پھر قوموں کی تقدیر بدل جایا کرتی ہے. میں اپنی نوجوان نسل سے درخواست کروں گا کہ وہ آگے آئیں، اپنا جو ان کا وہ کہتے ہیں نا پاکٹ منی ہے، جیب خرچ ہے، اس میں سے اپنے بہن بھائیوں کو ڈونیٹ کریں. تو آپ تمام سے درخواست ہے کہ اس وقت ترپال کی ضرورت ہے، کیمپس کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، دواؤں کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر راشن کی ضرورت ہے سیلاب زدگان کے لیے، ان کے لیے کہ جو سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہوئے ہیں. آپ کے سامنے اسکرین میرے سامنے بھی موجود ہے، اسکرین پر آپ کے سامنے تمام ڈیٹیلز بھی موجود ہیں، آپ کے سامنے اسکرین پر ٹیلی فون نمبرز بھی موجود ہیں، اسکرین پر آپ کے سامنے وہ بھی موجود ہے، کیا کہتے ہیں، بینک ڈیٹیلز بھی موجود ہیں، ٹیلی فون نمبرز ہمارے ہاٹ لائن کے موجود ہیں، ڈونیشن ہاٹ لائن کے، ہمارے اسٹوڈیو کے نمبر بھی موجود ہیں، ہمارے نمائندے جو ہیں وہ موجود ہیں جو آپ کی رہنمائی کریں گے اس نسبت سے کہ آپ جو ہے وہ کس طرح سے یہ جو فنڈ ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. میں آپ کو جو ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری ٹرانسمیشن کا حصہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت شناخواں ہیں، وہ بھی ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ٹرانسمیشن کا طریق یہ ہے کہ جب ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو پہلے حمدیہ کلام سے کرتے ہیں اور پھر ہم کلام سنتے ہیں وقتاً فوقتاً. تو ماسٹر سمیر احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. آپ سنائیں؟ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. تو ہم کیا آپ سے یہ درخواست کریں، آپ تیار ہیں کہ حمدیہ کلام آپ ہمیں سنائیں؟ بسم اللہ کیجیے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ. اول و آخر ہے ظاہر و باطن ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل ما فی قلبی غیر اللہ.
محمد صلی اللہ سبحان اللہ عثمان صاحب، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت. سر میں آپ کی اجازت سے اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہماری آپ سے اپیل ہے وہ احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل 2022 اس کے مطابق 1 فیملی پیکج ہے جس کی آپ کی ڈونیشن کی جو مالیت ہے وہ 150 پاؤنڈز یا پھر $185 ہے. آپ ایک فیملی پیکج کے لیے اگر ڈونیشن دیتے ہیں اور یقیناً ہمیں یقین ہے آپ دیں گے تو 150 پاؤنڈز یا اگر آپ ڈالرز کی شکل میں ادا کر رہے ہیں تو $185 آپ کو پے کرنا ہے. راشن بیگ فار اے فیملی، اس میں جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو چیزیں شامل ہیں اس میں ایک فیملی کے لیے راشن پیک ہے. ایمرجنسی ٹینٹ فار اے فیملی، ایک فیملی کے لیے ایک ایمرجنسی ٹینٹ ان کو وقتی طور پر رہائش فراہم کرنے کے لیے، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بیمار لوگ بھی ہیں اور بیمار خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں. جب پانی سے ان کو نکال کے لایا جاتا ہے ایسے موسم میں ان مقامات سے جہاں ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں، نکال کے لایا جاتا ہے تو پھر ان کو آرام دینے کے لیے ایک ٹینٹ فراہم آپ کی طرف سے کیا جائے اور وہ اس میں آرام کریں تو ان کی زندگی بچ جاتی ہے. اور اس وقت کا وہ آرام جو ہے کسی محل میں رہتے ہوئے نرم و نازک بستر سے بھی زیادہ ان کی زندگی بچانے کے لیے اہم ہے. تو ایک فیملی پیکج جو کہ 150 پاؤنڈ یا $185 پر مشتمل ہے، اس میں راشن بیگ فار اے فیملی، ایمرجنسی ٹینٹ فار اے فیملی اور اس کے بعد علاوہ ماسکیٹو نیٹس ہیں جس کو ہم مچھردانی کہتے ہیں نا، اس فیملی کے لیے مچھردانی، کیونکہ جہاں پانی ہوتا ہے اس طرح کے معاملات ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر مچھر اور مکھیاں جو ہیں وہ بڑی تعداد میں پیدا ہو جاتے ہیں اور آج کل ڈینگی اور ملیریا کی بھی صورتحال ہے. اس سے بچانے کے لیے آپ جو ڈونیشن دے رہے ہیں اس میں ایک مچھردانی بھی فیملی کو دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد ڈسٹریبیوشن ایریاز جو ہیں وہ آپ کو بتا دیں. سب سے پہلے جو عام ترین بات ہے، عام ترین میسیج ہے، وہ میں آپ کو پھر کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ 1 فیملی پیکج 150 پاؤنڈ اور $185 راشن بیگ فار اے فیملی، ایمرجنسی ٹینٹ فار اے فیملی، ماسکیٹو نیٹس فار اے فیملی اور ڈسٹریبیوشن ایریا جو ہے وہ دادو ڈسٹرکٹ سندھ ہے اور ڈی جی خان جو ہے وہ ہے آپ کا ڈسٹرکٹ پنجاب. اس کے لیے ہم آپ سے جو ہے وہ درخواست کر رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ دادو اور ڈسٹرکٹ پنجاب کے لیے ڈی جی خان ڈسٹرکٹ پنجاب کے لیے یہ آپ کو ڈونیٹ کرنا ہے، کیونکہ ڈی جی خان میں، ڈیرہ غازی خان میں، دادو میں بھی سیلاب ہے اور میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا کہ پنجاب کے اور علاقوں میں بھی سیلاب ہے، راجن پور کی صورتحال خراب ہے، بلوچستان کے لیے آلریڈی یہ ادارہ کام کر رہا ہے. اس وقت ہماری جو آپ سے درخواست ہے وہ ان 2 علاقوں کے لیے ہے. آپ اپنے لوگوں سے محبت کا اظہار کیجئے، اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیجئے، انسانیت سے محبت کا اظہار کیجئے. جو 150 پاؤنڈز یا $185 یہ آپ کو ڈونیٹ کرنا ہے. ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے. سر، بھائی اپنے بھائی جب مصیبت کا شکار ہو جائیں تو دین اسلام نے تو بڑی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں جو ہیں وہ ان مثالوں کے ذریعے بہت کچھ سمجھا دیا گیا. ایسے معاملات رہے کہ جن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم فرمائی اور ہمیں بتا دیا گیا کہ اپنے بھائیوں کی کیسے مدد کرنی. مواخات کا عمل ہے، دوسری معاملات ہیں. آپ بتائیے کہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، کیا بتاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. شاہد بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بھی اس کار خیر میں شامل کیا. اللہ پاک سب مصیبت زدہ لوگوں کو غیب سے مدد عطا فرمائے اور ہم سب کو بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کرنے کی سعادت عطا فرمائے. دیکھیں اسلام اس حوالے سے کیا تعلیمات ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے ایک انسان کو زندگی دی اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی. بلا شبہ. تو اس وقت جو ہے ہمارے انسان، ہمارے مسلمان، ہمارے لوگ سیلاب کی مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، دیگر مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں.
تو ان کی جو مدد کر رہے ہیں وہ در حقیقت انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اور جو ہے سب سے بڑی نیکی جو ہے نا وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، کسی کے جسم پر کپڑے ڈالنا ہے، اور کسی کو رہنے کے لیے گھر دینا، چاہے وہ عارضی گھر ہی کیوں نہ ہو، لیکن جس انسان کو جو ضرورت ہے اس کی ضرورت جو پوری کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقام پاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ فرمایا لوگوں تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ اور ارشاد فرمایا وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو اللہ سب کو جانتا ہے۔ انسان خرچ کر کے بھول سکتا ہے لیکن وہ رب بھولنے سے پاک ہے، وہ انسان کی یہ نیکیاں سنبھالتا ہے، ان کو بڑھاتا ہے اور ان کو بڑھا کے اجر عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں کسی بھوکے کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کوئی آسان عمل بتائیں کہ جس سے ہم جنت میں چلے جائیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ، تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ بلا شبہ سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کپڑے پہنانا اتنی بڑی نیکی ہے کہ جب تک وہ کپڑے جسم پہ رہیں گے وہ پہنتے رہیں گے، نیکیاں مسلسل ملتی رہیں گی۔ کیا بات ہے۔ اسی طرح کسی پیاسے کو پانی پلانا، یاد رکھیں دنیا میں ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کا فائدہ اور اس کا اجر اللہ پاک قیامت میں عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، قیامت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ مثلا آپ نے کسی شخص کی کے ساتھ اچھائی کی، کسی شخص کے ساتھ احسان کیا، نیکی کی ہے، قیامت کے دن احادیث میں آتا ہے کہ مثلا خدا نہ خواستہ کوئی شخص جہنمیوں کی صف میں کھڑا ہے، ایک شخص جنتیوں کی صف میں کھڑا ہے، وہ جہنمی جنتی کو دیکھے گا اور اس کو آواز دے گا، کہے گا مجھے تو نے پہچانا، میں فلانا ہوں۔ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا، تو یہ کہے گا میں فلاں موقع پر میں نے تمہاری مدد کی تھی، تم مشکل میں تھے میں نے تمہاری مدد کی تھی، آج میں مشکل میں ہوں تم میری مدد کرو۔ تو وہ جنتی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میں تو جنت میں جا رہا ہوں، میرا محسن ہو کے یہ جہنم میں جا رہا ہے، مجھے یہ گوارا نہیں، مہربانی کر اس کو بھی جنت عطا فرما۔ تو اللہ پاک اس کی شفاعت سے اس کو بھی بخش دے گا، اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے جو ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ کیسا ویسا ہے، اللہ پاک بڑا کریم ہے، وہ پتہ نہیں کس ادا میں راضی ہو جائے، کس بات میں راضی ہو جائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اس نے انسان کو جو ہے نا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو اپنی ڈونیٹ دے رہے ہیں ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اس کام کے لیے ان کو چنا ہے، اور جب وہ رب چن رہا ہے تو وہ اس کا اجر دنیا میں بھی دے گا، قبر میں بھی دے گا، حشر میں بھی دے گا، اور کئی گنا زیادہ دے گا۔ کتنا گنا زیادہ دے گا؟ دوسرے پارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، فرمایا جو کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرے، دیکھیں وہ کریم ہے، وہ فرما رہے یہ قرض حسنا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ اس پر دگنا دے گا، دگنا دگنا کئی گنا زیادہ دگنا عطا فرمائے گا۔ تو اس نے یہاں اجر کی کوئی حد نہیں رکھی ہے، تو ہم جتنے خلوص سے، جتنی اچھائی سے، جتنی صاف نیت سے اللہ کے راستے میں دیتے جائیں گے، اللہ اس سے بڑھ کے ہمیں عطا فرماتا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ اچھا میں محترم فرحان صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھیے، کیمرے کو بھول جائیے آپ، ٹھیک ہے نا، کیمرے کو بھول جائیے، آپ مجھے دیکھیے، مجھ سے بات کیجیے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب سیلاب آتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی مصیبت کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت ساری ذمہ داریاں جو ہیں باقاعدہ ایک مینجمنٹ ہوتا ہے جس کے تحت ادا کی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لوگ چلے گئے اور کام کرنا شروع کر دیا، اس کے پیچھے مینجمنٹ بھی ہوتا ہے۔ اب مینجمنٹ یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا بھی پکوا کر مختلف جگہوں پہ بھجوانا ہے، وہاں مریض بھی ہیں، ان مریضوں کو ایسا کھانا بھجوانا ہے کہ وہ مریض بھی کھا لیں، چھوٹے بچوں کو بھی کھلانا ہے، بڑوں کو بھی کھلانا ہے، ایسا ہے نا سر؟ بالکل آپ کا تجربہ بھی رہا ہے، میں نے آپ کے تعارف میں ابھی یہاں عرض کیا تھا کہ خاندانی طور پر آپ کو جو ہے یعنی یہ وراثت میں ملی ہے سوشل ورک جو ہے، تو یہ کھانا بنوا کر لوگوں تک پہنچانا، یہ سارے کام تو آپ نے بھی کیے ہیں، کن مراحل سے گزرتے ہیں؟ شاہد صاحب بہت شکریہ۔ میں اپنی جو آج بات ہے نا وہ اس کو سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو
جو لوگ کام کر رہے ہیں اس وقت بلوچستان میں، خاص طور پہ بلوچستان میں، اور پھر دیکھیں ابھی دادو میں پنجاب میں، ہم نے کہا خاص طور پہ ڈی جی خان اور دادو کے لیے ہم اس وقت بھی جتنے بھی ہمارے فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں بالکل بالکل، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو استعداد دی ہے لوگوں کو جو وہاں ڈونیٹ بھی کر رہے ہیں. مجھے جو ہے کیونکہ اب موقع ملا ہے تو جو ہمارے فوج کے جوان جو اس کام میں شہید ہوئے ہیں، جو ہیلی کاپٹر انسیڈنٹ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شہادت ملی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے سارے نیک کاموں کا اجر دے. آمین. ایک جیسے ابھی حضرت مولانا صاحب نے کہا کہ بہت چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ یہ خدمت کا کام لیتا ہے، اور یہ کسی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ کوئی کسی کے کام آ سکے، اللہ تعالیٰ ہی استعداد دیتے ہیں تو ہوتا ہے. میں بیسکلی میرے فادر جو ہیں وہ انہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا، ان میں وہ جذبہ تھا، ان میں وہ لگن تھی لوگوں کی خدمت کی، تو ہم اب اس کو کسی طرح سے مینیج کر رہے ہیں کہ چلتا رہے. جو اس کے پیچھے جو سوچ تھی وہ ان کی تھی. شاہد صاحب بات یہ ہے کہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اب جیسے جیسے ہم میڈیا سے اٹیچ ہوتے جا رہے ہیں اور ہماری جو ہماری ہم سوچ ہے نا وہ اب ایک کچھ مخصوص چیزوں سے جڑ گئی ہے. مجھے اپنا یونیورسٹی ٹائم یاد ہے، میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں تھا، تو جب کوئی کال آتی تھی تو وہ جو جذبہ جو اس وقت ہوتا تھا، مجھے لگتا ہے یہ میری اپنی انر فیلنگ ہے کہ یہ جو گیجٹس آ گئے ہیں بچوں کے پاس، یہ جو چیزیں آ گئی ہیں، انہوں نے ہمارے مائنڈ کو اب ایسا جکڑ لیا کہ ڈسویٹ کر دیا ہے. ہماری کنسنٹریشن جو ہے وہ اب وہ نہیں رہی. وہ کنسنٹریشن جس جوش اور جس جذبے سے میں اپنی یونیورسٹی لائف میں، کالج لائف میں، جو کسی کی بھی اپیل پہ ہم لوگ بالکل گھروں سے نکل آتے تھے، چاہے وہ ایدی صاحب کی اپیل ہوتی تھی، چاہے وہ کسی بڑے. میں بات کاٹ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہم جہاں رہتے تھے اس ماحول سے ہم آہنگ تھے، ہمیں وہاں کے میسیجز کا پتہ تھا، وہاں کے پرابلمز کا پتہ تھا، وہاں کی پکار کا علم تھا، سنتے تھے. اب ہم جس جگہ بیٹھے ہیں ہم اس ماحول کے بجائے اٹینڈ کیا ہوا ہے ہم نے کچھ اور، ہم نے اٹینڈ کیا ہوا ہے کہیں اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں کسی اور کے پاس. وہ کہتے ہیں نا کہ برابر والی کی خبر نہیں ہے، پہنچے ہوئے کہیں اور ہیں. ہم جو 7 سمندر پار کسی سے ہیلو ہائی کر رہے ہیں، برابر والی کی خیریت نہیں پوچھتے، سائٹ کا کمرہ نہیں پتا کہ ہمارا کیا ہو رہا ہے. اب وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماحول میں جب تک واپس نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم اپنے پرابلمز کو نہیں سمجھیں گے، اور جب سمجھیں گے تو ان کا حل نہیں نکلے گا. یہ ایک پرابلم ہے لیکن یہ ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا، اس کا سلوشن تو نکالنا پڑے گا. باقی مجھے بتائیے کہ اس طرح کے جو مراحل سے ہم آپ سمجھتے ہیں کہ گزرتے ہیں، خدمت کرنا، اس کے لیے مینیج کرنا معاملات کو، یہ ایک بڑا ٹاسک ہوتا ہے. وہ تجربہ بتائیے مجھے. سب بات یہ ہے کہ میرا جو زیادہ تجربہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ راشن بیگز میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کوشش کی ہے. راشن بیگز پہنچانا ایک قدرے بہتر عمل ہے، کیونکہ جو بنا بنایا کھانا اور وہ سیگمنٹ ہے نا، وہ تو اب چلا گیا کہ آپ منرل واٹر لے جاتے ہیں، آپ جو ہے بند ڈبوں میں خوراک لے جاتے ہیں. راشن جو ہے وہ جب ہم کسی کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو قدرے مجھے وہ کام تھوڑا سا آسان لگتا ہے مینیج کرنے، کیونکہ میرا تجربہ بہت آسان ہے. وہ آسان ہے بنسبت اس کے. دیکھیں میں اپنا تجربہ بعض اوقات شیئر کرتا ہوں، احساس یا خواجہ غریب نواز کے حوالے سے بھی ہے کہ جب سیلاب ایک دفعہ آیا، ہم ایک کیمپ میں موجود تھے، تو ہم نے ایک صورتحال یہ دیکھی محترم علامہ صاحب کہ جو کیمپس تھے وہاں پر جو کیمپ لگے ہوئے تھے ان کو راشن دے دیا گیا. سمیر، تو جب راشن دے دیا گیا تو عورتوں نے اپنے کیمپ سے باہر، ٹینٹ جو تھے ان سے باہر نکل کے انہوں نے پتھر رکھے، لکڑیاں رکھیں اور وہ کھانا، چاول وغیرہ پانی ڈال کے رکھے. اوپر سے بارش ہو گئی. وہ جتنے بھی کوئی 1000-2000 کیمپ تھے سب ایک دم سے اپنی وہ دیگچیاں اٹھا کے اور چلے گئے کیمپ. اب وہ بارش رکنے کا انتظار کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بزرگ ہیں، بیمار ہیں. بارش رکے گی اور پھر وہ حالات پیدا ہوں گے کہ جب آپ چولہا جلا سکیں اور وہ لکڑیاں تو گیلی ہو گئی ہیں، اور پھر کھانا بنا سکیں. کیمپ کے اندر آگ لگا نہیں سکتے. تو وہاں پر اب یہ پتہ چلا کہ ان کو تو اب کہیں سے پکا ہوا کھانا لا کے دینا ہے. اور یہ صورتحال بہت ہوتی ہے، یہی صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ گھر تو ہے نہیں کہ پکی چھت ہو اس کے نیچے کھانا بنا لیا. اس ماحول میں یہی ہوتا ہے اور ان کو سب سے زیادہ اسی کی ضرورت ہوتی ہے کہ پکا ہوا کھانا ان کے لیے آسان ہے. کیونکہ عام طور پہ گاؤں میں کیونکہ گیس تو ہوتے نہیں ہیں، لکڑیاں جلانی پڑتی ہیں
اور لکڑیاں بارش کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے سر ہم گیلی ہو گاؤں کی جاتی تو ہیں۔ بات ہی نہیں کر رہے، ہم اس جگہ کی بات کریں جہاں پر لا کے لوگوں کو رکھا گیا ہے کیمپوں میں، جی ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتا ہے نا سر؟ بالکل ہوتا ہے۔ اچھا ایسے میں کیا ہے، ایسے میں ہم نے دیکھا کہ اس ادارے کی طرف سے کھانے تیار ہوئے، ایک بہت بڑا پلاٹ تھا، وہاں کھانے تیار ہوتے تھے، وہ پیکٹ بنتے تھے اتنے بڑے بڑے، جس کو آپ کہہ لیں کہ اگر وہ چاول کی شکل میں تو 2 کلو 4 کلو کا جو ایک پیکٹ ہوتا ہے، ایک فیملی والا بڑا پیکٹ بنتا تھا، اور وہ پیکٹس جو ہے وہ ٹرکس میں لوڈ کیے جاتے تھے، ٹرکس میں، اور ڈاٹسن وغیرہ جو ہوتی ہے اس میں لوڈ کیے جاتے تھے، اور پھر مختلف جگہوں پہ گرم گرم وہ پہنچایا جاتا تھا، کیونکہ اگر وہ ٹھنڈا ہو جائے اور تو لوگوں کے کھانے میں اتنا گرم گرم پہنچایا جاتا تھا صحیح، بالکل فوری طور پہ۔ تو یہ کھانا تیار کر کے پہنچانا، اب اس کے لیے پیچھے پورا ایک وہ چاہیے، سسٹم چاہیے پکانے کے لیے، بالکل پکانے کے لیے، پھر پہنچانے کے لیے، پہنچانے کے لیے۔ پیکنگ کرنے والے الگ۔ سر بڑے تجربے ہم نے دیکھا اور بہت کام کرنا پڑتا ہے بڑے حوالوں سے۔ آپ بتائیے سر کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب مصیبت کا وقت آتا ہے تو پھر انسانیت کی بنیاد پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، بالکل انسانیت، وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے والا جو ہے اس کا مذہب کون سا ہے، نہ مدد کرنے والا سوچتا ہے، نہ جس کی مدد کی جا رہی ہے وہ سوچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تعلیم جو دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ ہم نے انسانیت کی بنیاد پہ کام کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے موسی نے انسانیت بنا کر بھیجا، بالکل۔ تو جو انسانیت کا معیار ہے، معراج ہے، مقام ہے اور تعلیم ہے ہمارے لیے، وہ کیا ہے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو پھر میں اپنی پچھلی بات کو دہراؤں گا کہ انسانیت کا معیار اسلام میں دیکھیں کہ جس نے ایک انسان کو زندگی دی اس نے ساری انسانیت کو زندگی دی، یہ انسانیت کا معیار ہے۔ دیکھیں اسلام خدمت کے حوالے سے اتنا حساس ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک واقعہ سنایا، فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ کہیں جا رہا تھا، گرمی کا موسم تھا، تو وہ بیابان سے، ریگستان سے گزر رہا تھا، تو اس کو شدید پیاس لگی، تو بہرحال وہ سفر بھی کر رہا تھا، پانی بھی بڑی بے چینی سے، بے تابی سے ڈھونڈ رہا تھا۔ آخر بڑی کوشش کے بعد اس کو پانی کا ایک کنواں نظر آیا، وہاں گیا، اس نے پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد جب وہ کنویں سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کنویں کے قریب ہی ایک کتا ہے جو پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے اور گیلی مٹی جو ہے نا وہ چاٹ رہا ہے۔ تو اس شخص نے سوچا کہ جس تکلیف سے میں گزر رہا ہوں شاید یہ کتا اس سے بھی ڈبل تکلیف میں گزر رہا ہے۔ تو وہ دوبارہ کنویں میں گیا اور اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس کو پانی سے بھرا اور آ کر کتے کے منہ سے لگایا، اس نے پانی پیا، اس کو زندگی مل گئی، کتا چلا گیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے اس کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے سے بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ہر خشک اور تر جس چیز کے ساتھ بھی نیکی کرو گے اللہ پاک اجر عطا فرماتا ہے۔ نباتات، جمادات کے ساتھ آپ نیکی کریں تو اس کا صلہ ملتا ہے، اس کا صلہ ملتا ہے۔ درختوں کو آپ پانی دیں، بیل بوٹوں کو پانی دیں تو اس کا صلہ ملتا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ چیزیں، اور انسان تو پھر انسان ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان تو اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے۔ تو جس نے ایک کتے کو پانی پلایا اللہ نے اس کو بخش دیا، تو جس نے ایک انسان کی جو ہے نا پیاس بجھائی، ایک انسان کی بھوک مٹائی، تو اللہ پاک اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور یقیناً جو ہے انسان جب بھوک مٹا کے، پیاس مٹا کے، وہ انسان آپ کی دی ہوئی ڈونیٹ سے وہ بھوک اور پیاس مٹا کے جب وہ عبادت کرے گا، رب العالمین کو سجدہ کرے گا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، تو وہ انسان جہاں اپنے لیے دعا کر رہا ہے وہ آپ کے لیے بھی دعا کر رہا ہے۔ جب اس کو اپنی عبادت کا ثواب ملے گا تو وہ آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ اس وقت اس کے جسم میں جو طاقت ہے، جو توانائی ہے، وہ آپ کی ڈونیٹ سے پہنچی ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو بڑی عجیب بات ہے کہ آپ اگر اس نیت سے بھی تعاون کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی خدمت کے حوالے سے سب سے آگے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انسانیت کے حوالے سے سب سے آگے ہیں۔ دیکھیں کچھ لوگوں نے حضور کو پتھر مارے، سر مبارک کا خون بہتا بہتا پاؤں تک آ گیا، اور عذاب کا فرشتہ بھی حاضر ہوا، یا رسول اللہ اجازت دے میں پہاڑ گرا کے ان کو تباہ کر دوں۔
حضور نے فرمایا نہیں, نہیں. اللہ پاک نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے کیا بھیجا بات ہے, ہے, سبحان اور آپ نے اللہ, دعا سبحان کی کہ اللہ. رب العالمین ان کو ہدایت عطا فرما, اور پھر ان کی طرفداری بھی کی. ماشاء عرض کی اللہ. مولا یہ میرے ساتھ اس لیے یہ سلوک کر رہے ہیں کیونکہ مجھے یہ جانتے نہیں ہیں, جانتے نہیں, کیا اس لیے یہ بات ہے, سلوک کر سبحان رہے ہیں. اللہ, تو سبحان اللہ. دیکھیں ہمارے آقا جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی یہ تعلیمات ہیں, تو جی ہاں. ان کو بھی ہمیں سامنے رکھ کے ماشاء اللہ. انسانیت کی خدمت کرنی ماشاء اللہ, بلا شبہ میں اصل میں اس لیے جو ہے وہ آپ کی بات سن رہا ہوں, اور میں چاہتا ہوں بعد میں اس کو اور آگے بڑھائیں گے. وقفے پہ جانا ہے, اور وقفے کے بعد ہم حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں, کیونکہ ٹائم کے لحاظ سے بھی ہمیں چلنا پڑتا ہے, لیکن آپ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ رہیں گے, اور جو مقصد ہمارا اس ٹرانسمیشن کا ہے اس مقصد کے بھی شریک رہیں گے آپ. میں وقفے کی اجازت چاہوں گا آپ سے, اور ماسٹر سمیر احمد سے درخواست کروں گا کہ آپ کلام سنائیے. اس کلام کو سن کر پھر ہم انشاءاللہ وقفے میں جائیں گے. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. آپ نے اپنے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اپنے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اتنا مانوس ہوا میں تیرے قدموں سے, اتنا مانوس ہوا میں تیرے قدموں سے, تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے دور تو مر جاؤں گا. مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. میرا سر آپ کی دہلیز لائق تو نہیں, لائق تو نہیں. خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا. خاک بن کر خاک بن کر خاک بن کر تیرے قدموں سے
لپٹ جاؤں گا مجھ کو بس اپنے غلاموں ہی رکھنا آقا رکھنا آقا یہ سند لے دنیا سے گزر جاؤں گا یہ سند لے کہ میں دنیا سے گزر جاؤں